یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا جسم، روح، رزق، عمر اور عمل سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو محض دنیاوی مقاصد نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ترتیب دینا ہے۔ میری تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے، ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو حیا کے ساتھ، صدوق و وضاحت کے ساتھ بات کرنا سیکھیں۔ شریعت میں شرم و حیا اپنی جگہ، مگر حق بات کہنے اور سیکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی تھیں، حیا ان کے لیے دین کی سمجھ حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ بنا۔ یعنی دین کی جو بات ہے سمجھنے کے لیے حیا، جھجک ان میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنی۔ تو آئیے آج کی حدیث سے ہم یہ سمجھیں گے، ہماری اصل شناخت روح ہے جسے اللہ پھونکتا ہے، ہمارا رزق، عمل اور انجام تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مثالی مسلمان وہی ہے جو اپنی تقدیر پر ایمان رکھ کر نیکی کے راستے پر خود کو تیار کرتا ہے۔ تو آج کی ہم اس حدیث سے سیکھیں گے، پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور آپ جو ہیں سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی کو تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک ایک نطفے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اسی کی مثل یعنی 40 دن ہی وہ ایک گاڑے خون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ، پھر 40 دن ہی وہ مثل ذالک، پھر 40 دن ہی وہ جو جمع ہوا خون ہوتا ہے ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ثم یرسل الملک، پھر اس کی طرف فرشتہ اترتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کَلِمَاتٍ، اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیا کیا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق کتنا ہے، وَأَجَلِهِ، اس کی عمر کتنی ہے، وَعَمَلِهِ، وہ کون کون سے اعمال کرے گا، وَشَقِيٌّ، وہ جو ہے بدبخت ہے، او سعید، یا نیک بخت ہے۔ فوالذی، پس قسم ہے اس ذات کی، لا الہ غیرہ، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی ایک اہل جنت کا سا عمل کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ اہل جہنمیوں کا سا عمل کر کے فیدخلوہا، تو اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے، یعنی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمْلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اہل جہنمیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے، یعنی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، پھر وہ اہل جنتیوں میں جنت کا سا عمل کر کے فیدخلوہا، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کی وضاحت سمجھتے ہیں، اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ اس حدیث کے راوی فقیہ الامت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے آپ کو الصادق المصدوق کہا ہے۔ صادق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سچی خبر دے اور سچی بات کہے، جبکہ مصدوق وہ شخص کہلاتا ہے جسے صرف سچی خبریں
یا باتیں بتلائی جائیں اور وہ انہی سچی خبروں یا باتوں کو آگے پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صادق تھے، اور آپ کو جو ہیں وہ لوگ بھی صادق اور امین کہتے تھے نبوت سے پہلے بھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدوق ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ سچی خبر دینے والے ہیں اور لوگوں کو سچی ہی خبریں پہنچانے والے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین تھے، اور آپ کو وحی کے ذریعے جو بھی بات بتائی جاتی آپ وحی کے ذریعے جو بات بتائی گئی ہوتی ان لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس روایت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق المصدوق کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث چند امور غیبیہ پر مشتمل ہے، یعنی ان میں ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق امور غیبیہ پر ہے۔ تو انسانی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں جن کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ان امور کی معرفت طریقے وحی سے ہی ممکن ہے۔ خاص طور پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے اس میں آج کے دور کے برعکس طبی یا سائنس ترقی معدوم تھی۔ اس دور میں تو انسانی تخلیق کے ان ادوار و مراحل کی خبر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق اور حقانیت کا زبردست ثبوت تھا۔ اس بات کی دلیل تھا کہ آپ ناطق وحی ہیں، کیونکہ ان امور کی معرفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی بعید ہے، لہٰذا آپ کا یہ خبریں بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اساس اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات کہتے تھے وہ وحی کی بنا پہ کہتے تھے۔ اس حدیث میں چند ایسے امور غیبیہ کا ذکر بھی ہے جن کو آج تک کے دور کی طب اور سائنس کی بھی رسائی نہیں ہے جن تک، اور وہ یہ ہیں کہ فرشتوں کا ہر پیدا ہونے والے شخص کے لیے فرشتوں کا 4 چیزوں کا لکھنا، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا عمل اور اس کا بدبخت یا نیک ہونا۔ یہ آج کی سائنس بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ انسان کے اندر یہ 4 چیزیں کیسی پائی جاتی ہیں اور کتنی پائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے آغاز میں آپ کو صادق اور مصدوق کہا ہے، گویا کہ یہ آپ کی ذہانت اور فقاہت کی زبردست دلیل ہے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو آگے بیان کرنا تھا، اور پہلے انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک مسلمان ہوتا ہے وہ مانتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کی صحت و قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ ایسے صدق کے ساتھ ہر جس میں کذب کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ اس کلمے کو اقرار کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتا ہے، یعنی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر خبر کو سچا جانتے ہوئے اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو وہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی خلقت کے 3 اطوار کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں انسانی خلقت کے 3 اطوار کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہ نطفے کو جمع کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے درمیان ایک ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے جس کے تذکرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بھی فرمائے ہیں۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو مرد کی کمر اور یعنی پیٹھ اور عورت کے سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی کئی انداز میں اس کو تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا ایک تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ام نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک، پھر اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، بلکہ یہ سارا معاملہ اور نظام اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ تخلیق انسان کا دوسرا مرحلہ علقہ ہے۔ علقہ سے مراد گارا جمع ہوا خون، جبکہ تیسرا مرحلہ مضغہ ہے۔ مضغہ سے مراد گوشت کی بوٹی جو چبانے کے قابل ہوتی ہے۔ تخلیق انسان کے ان 3 مراحل میں سے ہر مرحلے کی مدت 40 دن ہے، یعنی 40 دن وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن جو ہے وہ گاڑے خون کی شکل میں، پھر 40 دن جو ہے وہ مضغہ یعنی ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، یعنی اگر ان کو اکاؤنٹ کیا جائے تو یہ 4 مہینے بنتے ہیں، 120 دن۔ یعنی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ جسم میں روح پھونکتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے
کہ اے لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا نا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس نے نطفہ بنا کر، پھر اس کو خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم اپنی خالقیت ظاہر کر دے، تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہراتے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں، بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بڑا بابرکت ہے۔ واضح ہو کہ تخلیق انسان کے حوالے سے ان تینوں ادوار اور طوار کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو کہ آپ کی نبوت کی صداقت کی زبردست دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، قدرت اور حسن صنعت کی بھی واضح برہان ہے، وہ اکیلا ہی خالق و باری ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے علم و معرفت کے بعد اس کی عبادت بجا لائی جائے اور اس عبادت میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ خلق میں کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے، بلکہ تخلیق کی مذکورہ مراحل میں سے کسی مرحلے میں، کسی حصے میں بھی کسی کی شراکت شامل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تخلیق انسان کا اگلا مرحلہ فرشتے کی بعثت اور اس کے ذریعے نفخ روح کا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مطابق اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے بھیجنے سے آتا ہے۔ فرشتے کا پہلا کام نفخ روح ہے، یعنی وہ اس گوشت کے لوتھڑے میں روح پھونکتا ہے، جس سے اسے مردہ لوتھڑے میں جان پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہر انسان کی دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر کفار کا قول مذکور ہے قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے تو ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی۔ پہلی موت سے مراد نفخ روح سے قبل کا مرحلہ ہے، جبکہ پہلی زندگی نفخ روح کے بعد شروع ہوتی ہے اور دنیاوی زندگی کے خاتمے تک قائم رہتی ہے۔ دوسری موت دنیاوی زندگی کے خاتمے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ہے، لیکن یہ موت برزخی حیات کے منافی نہیں ہے، کیونکہ برزخی حیات کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ دوسری زندگی قیامت کے قائم ہونے سے شروع ہوگی اور یہ دائمی زندگی ہوگی، جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اسی کے ساتھ ساتھ روح پھونکنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چنانچہ اس کیفیت کے تعلق سے کسی بھی قسم کی بحث محض عبث ہوگی۔ صرف اتنا علم دیا گیا ہے کہ فرشتہ گوشت کے لوتھڑے میں پھونک مارتا ہے، جسے وہ جسم قبول کر لیتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان موت یا عدم سے زندگی یا وجود کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی بابت سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آپ کو حکم دیا کہ ان سوال کرنے والوں کو صرف یہ بتا دو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جو تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ثابت ہوا کہ روح اللہ تعالیٰ کے امر یعنی شان سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انسانوں کو روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، بلکہ اس فرمان میں کسی حد تک ڈانٹ ڈپٹ کا پہلو بھی ہے کہ تمہارے استفسار کے لیے صرف روح ہی باقی رہ گئی ہے، باقی تمام مسائل تم جان چکے ہو کیا؟ روح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے علم اور انسان کے علم میں فرق
موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ جب ان دونوں ہستیوں کے سامنے ایک پرندے نے اپنی چونچ سے سمندر کا پانی پیا تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یعنی میرے اور تمہارے اور تمام مخلوقات کے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی کچھ حصہ کم کیا ہے جتنا اس پرندے کی چونچ میں موجود پانی نے سمندر سے، گویا کوئی کمی پیدا نہیں کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ حقیقت واضح فرما دی کہ انسانوں کی روحیں پیدا ہو کر عالم ارواح میں رکھی جا چکی ہیں، یعنی ہر انسان کی روح جو ہے وہ پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں رکھی ہوئی ہے جو کہ بیرکوں میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے جس کی بنا عقل پر ہے، جو عقل کو بیس بناتا ہے، اور وہ خود ساختہ عقلی حقائق کو وحی الہی سے مقدم قرار دیتے ہیں اور خلق ارواح کے نصوص کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روح جسم میں مستقر ہوتی ہے، لہٰذا جسم کی تخلیق سے پہلے روح کیسے پیدا ہو سکتی ہے، وہ کہاں استقرار کرے گی؟ کہتے ہیں کہ جسم جب پیدا ہوتا ہے بنتا ہے پھر ہی روح پیدا ہوتی، یعنی پھر ہی روح اس کی جو ہے وہ بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس سے پہلے روح کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں روح تو پہلے سے موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر فرمان اور ہر خبر پر کسی شک و شبہ اور اعتراض کے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو روحوں کا خالق ہے، انہیں اجسام کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، ہم ہر چیز پر عین ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نفخ روح کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 باتوں کا حکم ارشاد فرماتا ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے فرشتے کو اس کا رزق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے بات سننے والی ہے۔ فرشتے کو اس کا رزق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسان انتفاع کرتا ہے۔ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ چیزیں جو انسان کے بدن کو قائم رکھتی ہیں، مثلا کھانا پینا، لباس، گھر اور سواری وغیرہ، دوسرے وہ امور ہیں جو انسان کے دین کو قائم رکھتی ہیں، اس سے مراد علم، ایمان وغیرہ ہے۔ حدیث میں رزق سے مراد دونوں امور ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس انسان کا جو رزق مقدر ہے نا، اسے حاصل کیے بغیر اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِي رِزْقَهَا، کوئی نفس اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنا لکھا ہوا پورا رزق حاصل نہ کر لے۔ یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس کے نصیب اور مقدر میں کوئی چیز لکھی ہے نا، تو وہ چیز پہاڑ کی جو ہے وہ نیچے جو ہے گہرائی میں ہے، پہاڑ کے نیچے ہے، وہ اس کو مل کے رہے گی۔ اگر اس کے نصیب اور مقدر میں کوئی چیز نہیں نہ لکھی تو وہ رزق اس کے ہونٹوں کے نیچے بھی ہے نا، تو وہ اس کو کھا نہیں سکتا۔ یہ انسان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے کو انسان کے اجل یعنی دنیا میں مدت بقا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مدت بقا یا عمر کے تعلق سے انسانوں میں یکسانیت یا برابری نہیں رکھی، بلکہ اس تعلق سے انسانوں میں ہمیں بڑا تفاوت و تبین ہے۔ کچھ لوگ تو ولادت کے وقت ہی مر جاتے ہیں اور کچھ کو مختصر اور کچھ کو طویل زندگی دی جاتی ہے۔ سابقہ امتوں کی عمریں پتہ ہے آپ کو کتنی کتنی لمبی تھیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن میں آتا ہے 950 سال کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 اور 70 سال کے مابین ہیں، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ 70 کے عدد کو کم لوگ ہی عبور کر سکیں گے، یعنی اوسطاً عمرن جو ہے میری امت کی 60 سال ہوگی، 70 سال کے عمر کو کم لوگ ہی جو ہیں وہ پورا کر سکیں گے۔ واضح ہو کہ عمروں کا چھوٹا بڑا ہونا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر اور مشیت سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تیسری بات، فرشتے کو اس انسان کا عمل جو وہ زندگی بھر کرتا رہے گا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عمل سے مراد ہر قسم کا عمل ہے، خواہ وہ قولی ہو، خواہ وہ عملی ہو یا قلبی ہو۔ چوتھی چیز جسے لکھنے کا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے وہ بندے کا سعید یعنی نیک بخت ہونا یا شقی یعنی بد بخت ہونا ہے۔ سعید وہ ہے جس کے لیے اسباب سعادت و سرور کی تکمیل ہو جائے، جبکہ شقی انسان کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسری چیز یعنی عمل میں سعادت یا شقاوت دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ اگر اس کے لیے اعمال صالح لکھے جاتے ہیں تو یہ موجب سعادت، اور اگر اعمال سیئہ لکھے جاتے ہیں تو شقاوت کا باعث ہیں۔ جواب یہ ہے کہ سعادت یا شقاوت کا تعلق نیک بخت ہونا یا بد بخت ہونے کا تعلق انسان کے خاتمے سے ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص زندگی بھر عمل صالح اختیار کرتا ہے، لیکن عین خاتمے کے وقت کسی معصیت کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی زندگی کے آخر میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے
کہ وہ جہنم میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے ساری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں اور آخری وقت میں جو ہے وہ کوئی ایسی نیکی کر جاتا ہے کہ اللہ اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ انسان کے خاتمے پر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے جو خاتمہ ہے وہ انسان کے اعمال کا جو خاتمہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ انسان کون سے اعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ وہ لوگ ہیں جن کا آغاز برے اعمال سے ہوتا ہے لیکن آگے چل کر توبہ کی توفیق دے دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ عمل صالح اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی۔ وہ شخص انتہائی جرت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتا تھا، تو دشمنوں کا کوئی جتھا دیکھتا تو ان میں داخل ہو کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا۔ صحابہ کرام نے اس سے بہادری پر تعجب کیا اور کچھ نے یہاں تک کہہ دیا ایسی شجاعت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا من اہل النار، وہ تو جہنمیوں میں سے ہے، یہ شخص تو جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام پر یہ بات بڑی گراں گزری، بھلا یہ بہادر انسان کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اس کے تعاقب میں نکل گیا، یعنی اس کا تعاقب کرنے لگا۔ اب یہ بہادر انسان دشمن کا ایک تیر کھا کر بڑی تکلیف محسوس کرنے لگا، یعنی اس کو ایک دشمن کا تیر لگا تھا، اس کو بڑی تکلیف اور جو ہے وہ اذیت پہنچ رہی تھی۔ اس نے کیا کیا، اپنی تلوار کے دستے کو زمین پر رکھا اور اس کی نوک پر اپنے سینے رکھ کر خودکشی کر بیٹھا۔ جو شخص اس کے تعاقب میں نکلا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس موقع پر یہ گواہی دے رہے ہو؟ کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا تھا، جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا نا یہ اہل جہنم میں سے ہے، میں نے دیکھا ہے اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وحی کی وجہ سے بات کی تھی اس کی آگے اس نے تصدیق کر دی۔ یعنی ساری زندگی کوئی بندہ نیک اعمال کرتے رہتا ہے اور آخری وقت میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انصار کے قبیلے بنو عبد الاشہل میں سے اسیرم نامی ایک شخص تھا جس نے دین اسلام کو مسلسل ٹھکراتا رہتا تھا، یعنی عداوت کرتا تھا۔ جب صحابہ کرام جنگ احد کے لیے نکلے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن فرما دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جس کسی کو علم نہ ہوا یہ شخص جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا۔ مار کے احد کے بعد صحابہ کرام شہدائے احد کے نقد کرنے نکلے، اس میں شدید زخمی حالت میں پایا اور اس سے پوچھا تم یہاں کیوں کر آئے ہو؟ کیا اپنی قوم کی غیرت اور حمایت میں یا اسلام کی رغبت و چاہت میں؟ اس نے جواب دیا اسلام کی رغبت اور چاہت میں۔ پھر اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اسلام پہنچا دینا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی بعض اوقات ایسے شخص ہوتے ہیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ برائی کرتے ہیں لیکن آخری وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھی جائیں قرآن میں اور بھی مثالیں ملتی ہیں، جو فرعون کے جادوگروں کی مثال بھی ہے کہ جن کی پوری عمر کفر اور جادوگری میں گزری لیکن خاتمے سے قبل انہیں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لانے کی توفیق مرحمت فرما دی۔ اس کی ایک اور مثال رسول اللہ کے دور میں ایک یہودی کے بیٹے کی دی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بچہ آتا تھا مسجد نبوی میں نا، تو چند دن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر نہ آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو بچہ یہودیوں کا آتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں مثالی مسلمان کو کیا سبق مل رہا ہے۔ آج ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب اور سگے بھائی بہنیں بیمار ہیں اور ہم ان کی تیمارداری کرنے کے لیے نہیں جاتے، کس وجہ سے کہ ہم ان سے ناراض ہیں۔ اگر ہم جائیں گے تو ہماری عزت میں فرق آئے گا۔ وہ میرے بھائی، اسلام میں کسی کو عزت دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت میں جو ہے وہ کمی نہیں کرتا بلکہ عزت انسان کو بڑھاتا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھک جانے میں کسی کو جو ہے وہ عزت کم ہوتی ہے تو میں اس کو عزت کل قیامت کے دن لے کے دوں گا۔ یعنی جھک جانے سے، معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلکہ عزت کو بڑھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دشمن کے گھر جاتے ہیں، دشمن کے گھر اس بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو وہ بچہ جو ہے وہ آخری سانس لے رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو یہودی تھا اور وہ
اپنی کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا، اس نے کہا آتی ابو القاسم، اے بیٹے ابو القاسم، نبی علیہ السلام کی بات مان لے۔ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے جہنم سے نجات دے دی۔ یعنی ساری زندگی وہ یہودی مذہب پر رہا ہے، لیکن مرنے سے پہلے، آخری سانس دینے سے پہلے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ نصیب کر دی ہے اور وہ جنت کا مستحق بن گیا۔ تو یہ قرآن حکیم نے شقی اور سعید دونوں قسموں کا انسان کو جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ واضح ہو کہ انسان اپنے لیے سعادت یا شقاوت کا راستہ اپنی مرضی سے، اختیار سے نہیں چنتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے خارج نہیں ہے، لہٰذا ہر شخص مخیر بھی ہے اور مسیر بھی ہے۔ جب سعادت یا شقاوت کا تعلق انسان کے خاتمے سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، تو پھر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوف اور رجا دونوں کفیتوں کے ساتھ رہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنے لیے دعا مانگا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور اللہ سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہا کریں، کیونکہ انسان ظاہری طور پہ ایسے نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت میں پتہ نہیں اس سے کون سا کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو جہنم جانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے نیک اور عمل صالح اعمال کرتے رہنے کی دعا کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ زندگی دی ہے تو اسلام والی عطا کر، اگر موت دینی ہے تو ایمان والی عطا کر۔ یہ آج کی حدیث سے ہمیں یہ چند چیزیں ملی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند پوائنٹ ہمیں یہ بھی ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے نا، تو اس کی تقدیر میں جو کچھ چیزیں لکھی ہیں ہمیں تقدیر پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ اس نے رزق کتنا ہے، اس نے کتنا کھانا پینا ہے۔ انسان کے جب رزق اور مقدر میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں نا، پھر بھی وہ مال کے پیچھے ہوس کی شکل میں اور اللہ کے دین کو بلا کے بھاگتا رہتا ہے، تو اسے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جتنا میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے نا، وہ مجھے مل کے رہنا ہے۔ یعنی جو میرے حصے کا ہے وہ کھا کوئی نہیں سکتا، اور جو میرے حصے کا نہیں ہے وہ مجھے مل نہیں سکتا۔ یہ بات جب بندے کے ایمان میں پیدا ہو جائے گی نا، پھر وہ مال کے لالچ میں نہیں پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عمر لکھ دی ہے۔ عمر جب لکھ دی گئی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عمر لکھ دی گئی ہے، تو اس کو اس عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عبادت میں گزار، اس عمر کو امانت سمجھنا چاہیے اور اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر نیک کاموں میں لگانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالحہ کی طرف اس کو جو ہے وہ رغبت کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو یہ بھی بات لکھ دی گئی ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے۔ اب سوال آپ کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوگا کہ اگر ہر انسان کا عمل و انجام دونوں تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی پوچھے کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لکھا گیا ہے یہ بندہ جو ہے وہ نیکی والے عمل کرے گا، یہ برائی والے عمل کرے گا، جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی سوال صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا تھا، تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا عمل کرو، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے نا، وہ راستہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ اگر نیک بخت ہے تو نیک بختوں کا سا عمل اس کے لیے آسان ہوگا، اگر بد بخت ہے تو بد بختوں کا سا عمل اس کے لیے آسان ہوگا۔ اگر آپ اپنے دل میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی رغبت پا رہے ہیں نا، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ اگر اس کے برخلاف کوئی اور حالت ہے تو جلد از جلد اپنے دل کا علاج کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ سے کثرت سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں تم نے زندگی دی ہے نا، تو اس کو دین کے اوپر جو ہے صحیح معنوں میں اس کو سمجھ کر تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے زندگی دی ہے نا تو اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو بسر کریں۔ تو آج کی حدیث سے ہمیں یہ چند چیزیں ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج کی حدیث مبارکہ نے ہمیں ہماری اصل حقیقت سے بھی آگاہ کی ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے سفر کا انجام کیا ہوگا۔
مثالی مسلمان کے لیے اس حدیث سے حاصل ہونے والا سبق یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رزق، عمر اور انجام پہلے سے لکھا جا چکا ہے، مگر عمل کی راہیں کھلی ہیں۔ وہ تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے مگر عملی کوشش اور نیک اعمال میں سستی نہیں کرتا۔ ایک مثالی مسلمان، یہ حدیث ہمیں عمل کی تحریک دیتی ہے، خوف خدا پیدا کرتی ہے اور آخرت کی فکر جگاتی ہے۔ ایک مثالی مسلمان وہ ہے جو ہر دن کو آخرت کی تیاری کا دن سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر دن میرے لیے آخرت کی تیاری کا دن ہے، جو رزق کے لیے حرام سے بچتا ہے، جو تقدیر پر ایمان رکھ کر دل مطمئن اور عمل مسلسل رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، عمل کرو، ہر ایک کے لیے وہی آسان کیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے ہر دن کو عمل صالح کے ساتھ گزاریں گے اور ہر مثالی مسلمان بننے کی کوشش کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے کامل امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت، جسے صراط مستقیم کا راستہ کہا گیا ہے، اس راستے پہ چلا کے ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج کی نشست کا یہی پر اختتام ہوا، لیکن اس کورس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور اس مثالی مسلمان کورس کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ جزاکم